ہمارے لیے جو زکوٰۃ اور خیرات باہر سے آئی یا جو عام آدمی نے مخیر حضرات نے پیسے اکٹھے کر کے اس حکومت کو دیے یہ وہ بھی کھا گئے. اور کرونا فنڈ کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت میں بھی اور صوبائی حکومت میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. ٹائیگر فورس کو جو ہے ہمارا کرونا کا فنڈ دے دیا, ہمارے عام آدمی کو بیڈ نہیں ملا, ہمارے عام آدمی کو سہولیات نہیں ملی, ہمارے عام آدمی کے لیے ٹیسٹ فری نہیں ہوا, لیکن کرونا فنڈ جو ہے وہ ٹائیگر فورس کو دے دیا گیا. بزدار صاحب کے لیے ہیلی پیڈ بنوا دیا گیا اس فنڈ کے اندر سے. اور اب اس وقت ڈینگی کی وبا سے پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کا صوبہ جس طرح بے یار و مددگار لڑ رہا ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو حکومت پنجاب کے خود آفیشل بینرز ہیں اس پہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ڈینگی سے خود ہی لڑنا ہے. سو ڈینگی سے جب ہم نے خود ہی لڑنا ہے, کرونا سے ہم نے خود ہی لڑنا ہے, ہم نے صحت کی سہولیات آپ نے نہیں دینی, ادویات آپ نے سستی نہیں دینی, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ حکومت ہے کیوں. میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کل لاہور شہر میں ایک روز میں 373 ڈینگی کے نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں, جو اس وقت تک سب سے زیادہ کیسز ہیں. اس کے بعد 831 مریض جو ہیں وہ اس وقت سرکاری اور نجی اسپتالوں میں کرونا کے جو ہیں وہ زیر علاج ہیں, اور یہ کرونا وارڈز جو ہیں ان کے اندر شفٹ کیے گئے ہیں. لیکن لاہور کے کسی ہسپتال کے اندر الگ کرونا وارڈ نہیں بنایا گیا. شہباز شریف صاحب نے اور یہ جو دونوں ہیروز بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً اس میں شامل تھی, لیکن وہ محنت اور وہ خدمت جو ان دونوں نے مل کے شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈینگی کے لیے کی تھی اس کا ابھی آپ کو سلمان رفیق صاحب خود بتائیں گے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا کام کیا تھا کہ جو ہم نے ڈینگی کے لیے وارڈز بنائے تھے, ڈینگی کی ٹیسٹنگ جو ہے اس کو جس طرح سے کیا ہمارے دور حکومت میں نجی لیبارٹریز جو ہیں وہ ان کو منافع کمانے کا شوق نہیں تھا, لیکن ایک حکومت کی رٹ موجود تھی اور شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے وہ 90 روپے اور اس کے بعد 60 روپے کے اوپر کر کے دکھایا. لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی وارڈ نہیں بنا سکے, اور ان کو کرونا وارڈز کے اندر شفٹ کیا. بائی دا وے ڈینگی کے جو پیشنٹس ہیں وہ کرونا وارڈ میں شفٹ کیے ہیں, ان کے لیے کوئی اور وارڈ نہیں بنایا گیا. لاہور میں اس وقت ڈینگی کے مجموعی کیسز جو ہیں وہ 4220 4220 کیسز اس وقت رپورٹڈ ہے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ انڈر رپورٹنگ ہے. ابھی جتنے کیسز موجود ہیں ان کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا جا رہا حکومت پنجاب کے جو ہے وہ پریشر کے اوپر. اس کے بعد جنرل ہسپتال میں مریضوں کے لیے بیڈز نہیں ہیں اور ان کے لواحقین جو ہے وہ گھروں سے چارپیاں لا رہے ہیں. اندازہ لگائیے یہ وہ ریاست مدینہ ہے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ جو بزدار صاحب ہیں جن کے خود گھر میں لائٹ نہیں تھی, آج وہ اربوں روپے کے ذاتی گھر بنا رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ہمارے لیے جو ہے وہ جنرل ہسپتال میں مریض جو ہے وہ اپنے ساتھ چارپیاں لے کے آئیں. اس کے بعد راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ بہت حالات ڈینگی کے حوالے سے خراب ہیں, جس میں جو ڈینگی سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا ضلع جو ہے وہ بن گیا ہے. اس میں مجموعی طور پر راولپنڈی میں 565 اس وقت رپورٹڈ کیسز ہیں. میں پھر کہہ رہی ہوں یہ انڈر رپورٹنگ ہے. ابھی وہ پورے جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کے اندر 90% جو بیڈز ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں, 90% بیڈ آکیوپائڈ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہونے والی ہے. اور 3-4 سوالات ہیں جو میں بزدار صاحب کی حکومت سے اور خاص طور پر محترمہ یاسمین راشد صاحبہ سے بڑا احترام ہے ان کا, مجھے وہ بڑی قابل خاتون ہے, لیکن مجھے ان کی قابلیت نہ کرونا پہ نظر آئی اور نہ اب یہ ڈینگی پہلی دفعہ نہیں آیا. ڈینگی اس وقت پہلی دفعہ آیا تھا جب پنجاب حکومت کو اچانک ڈینگی سے پہلے سال جب مقابلہ کرنا پڑا تب تھا ڈینگی پہلی دفعہ آنا. اس کے بعد ان دونوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ڈینگی کے اوپر جس طرح سے تقریباً ختم کر دیا تھا ہم نے ڈینگی کو پنجاب کے اندر سے. اور آپ کو وقت یاد ہوگا کہ جب ڈینگی کے ڈر سے عمران خان صاحب نتھیا گلی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور کے پی کو جہاں ان کی حکومت تھی وہاں پہ بھی لاوارث چھوڑ دیا تھا, وہاں پہ بھی یہ عمران نذیر جو ہے وہ اپنے یہاں سے جو ہے وہ تمام طبی عملہ اور چیزیں لے کر جو ہے کے پی کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے. اور آج یہ حال ہے کہ پورے ملک میں ان کی حکومت ہے, لیکن سوال کیا ہے کہ مونسون ان کو یہ نہیں معلوم کہ لاروا کب بنتا ہے. اب مچھر جو ہے وہ ان کے مافیا کی طرح ٹینڈر ہونے کا انتظار نہیں کرتا,
مچھر کو پیدا ہونے سے پہلے روکا جاتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ آپ نے مونسون کے آغاز سے پہلے جو ہے وہ کیا سرویلنس کی؟ آج تک محکمہ صحت نے اور انتظامیہ نے کتنی سرویلنس کی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور انہوں نے کہاں کہاں وزٹس کیے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے بزدار صاحب سو کے اٹھے کہ نہیں؟ بزدار صاحب نے کتنی میٹنگز کی ڈینگی کے حوالے سے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ڈینگی جو ہے وہ ہر سال اس کا اٹیک ہوتا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب ڈینگی برادران کہا کرتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے وبا کے اوپر بھی، جس نے ہر ایک چیلنجز کے اندر بھی جو ہے وہ تضحیک، سیاسی اپنے مخالفین کی تضحیک، جو کام کر رہا تھا اس کی تضحیک یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ محنت کرنے والوں کو اور ان کا ساتھ بھی دیتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو ڈینگی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج تک کیا میٹنگز کی ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے آج تک محکمہ صحت سے، ضلعی انتظامیہ سے کتنی رپورٹیں لیں؟ کتنی دفعہ ضلعی انتظامیہ کو پوچھا کہ ڈینگی کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈینگی سپرے پنجاب کے کس کس شہر میں ہوا ہے آج تک؟ اس کے بعد پنجاب میں سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے حوالے سے کون سی سہولیات فراہم کی گئی ہیں پنجاب کے عوام کے لیے؟ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب صبح 6 بجے شروع ہوتے تھے اور رات تک وہ مختلف وارڈز کے اندر، مختلف شہروں کے اندر خود جایا کرتے تھے۔ بزدار صاحب آج تک 7 کلب سے باہر نکلے ہیں؟ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ نے کسی سرکاری اسپتال کا دورہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا حالات ہیں؟ لیکن نہیں، چونکہ یہ صرف یہاں پر تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انڈر ٹریننگ ٹیم جو ہے یہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو لے کے جائے گی، اور ابھی جو تازہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 37 پیسے